حرام کمائی سے اکٹھا کیا گیا ہو مال اس سے قربانی کرانا درست نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس سود بیاج کا پیسہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ حرام تجارت کرتے ہیں، ان کا پیشہ ہی حرام کی کمائی سے پیسہ پیدا کرنا ہوتا ہے، حرام تجارت ان کی ہوتی ہے۔ جیسے شراب کا بیچنے والا یا کوئی اور وہ اشیاء جس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کی وہ لوگ تجارت کرتے ہیں جس کا تجارت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی تجارت کے پیسے سے قربانی کرانا درست نہیں ہے۔ بعض ہمارے بھائی ایسے دیکھے گئے ہیں جن کا کاروبار جائز نہیں ہوتا، جن کا کرنا شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی وہ کاروبار کرتے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے۔ اور اکثر دیکھا ہوگا جس کام کو شریعت نے منع کیا ہوگا، جس کام کے لیے پابندی ہوگی، جس کا کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کام میں اکثر آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس میں منافع زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو وہی ایسی حرام کمائی سے دور رہتا ہے، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ حرام کمائی سے دور رہ کر حلال کمائی کی طرف زیادہ دوڑتا ہے، کیونکہ کم اگر ہو لیکن حلال کی ہو۔ اور جس کو خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے تو وہ ہر وقت یہی سوچتا ہے کمائی چاہے حرام کی کیوں نہ مگر زیادہ ہو۔ تو وہ مال جو حرام کمائی سے پیدا کیا گیا ہو اس کے پیسے سے قربانی کرانا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان کی کمائی تو حرام کی ہوتی، بہت سارے سود بیاج کا کام کرتے، ان کا پیسہ تو حرام کا ہے، سود بیاج لینا، اس پیسے سے قربانی کا جانور لا کر قربانی کرتے ہیں اور بڑی نیکی ظاہر کرتے ہیں، مگر ایسے کی قربانی درست نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قربانی ایک سنت ابراہیمی ہے۔ یہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، جو مال اس کی بارگاہ میں لگایا جاتا ہے، بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے، بہت ستھرا مال ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں گندگی والا مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف، اس کی ذات پاک و صاف ہے، تو ایسے اس کی بارگاہ میں مال بھی پاک و صاف لگنا چاہیے۔ مگر آج ہم نے صرف اپنے نام دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم قربانی کراتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو پڑوسیوں کا حق مارے بیٹھے ہوئے ہیں، قربانی کراتے ہیں۔ نہ جانے کیسے کتنے لوگ ایسے ملیں گے جس نے غریبوں کا مال ہڑپ کر لیا اور قربانی کراتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جس نے بے باؤ یتیموں کا مال کھا لیا۔ عید کا دن آتا ہے تو قربانی کے لیے بڑا خوبصورت جانور خریدتے ہیں۔ نہ جانے دنیا میں کیسے کتنے لوگ ہیں جو سود بیاج کا دھندا کرتے ہیں، اس کی کمائی سے قربانی کرتے ہیں۔ نہ جانے کیسے کتنے لوگ دنیا میں پڑے ہیں جو شراب اور جوئے کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، اس کی کمائی سے جانور خرید کر عید میں قربانی کرنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ پڑے ہیں جو دنیا کے اندر حرام کی کمائی کے پیسے سے جانور کو لا کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ ایسوں کی قربانی قبول نہیں ہے، ایسے کی کوئی عمل قبول نہیں۔ بعضوں کو تو دیکھا گیا کہ ایسے بھی دنیا میں ہیں جو اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، جب عید کا دن آتا تو جانور خرید کر قربانی کرنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ ارے جو ماں باپ کو اذیت دے، ماں باپ کو تکلیف دیتا تو اس کی قربانی کیا، اس کا تو کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی کا عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، جس کی نیت پاک و صاف ہوتی ہے، اور جو واقعی نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے، جس کی حلال کی کمائی ہوتی ہے، اور واقعی جس کے ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ادنا کام کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کام ادنا نہیں بلکہ وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان نیک ہے، اپنے ماں باپ کا وفادار ہے اور حلال کمائی سے ہر کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی تھوڑی کمائی بھی بڑی مقبول اور پاک و صاف ہے۔ پاک صاف کمائی اللہ کی بارگاہ میں حرام کمائی سے بہت زیادہ اچھی ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے پاک کمائی کی حرام کمائی کے سامنے۔ اور جو لوگ اپنے نام نمود کے لیے، دنیا دکھانے کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے ریاکاری کرتے ہیں، طرح طرح لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا جانور کتنا خوبصورت، ہمارا جانور، آپ کی میں 2 قربانیاں کرا رہا ہوں،
اگر واقعی حلال کمائی سے کرا رہا تو بہت اچھی بات ہے، اگر حلال کمائی سے نہیں کرا رہا تو بہت بری بات ہے۔ حالانکہ 2 قربانیاں کرانا کوئی غلط نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں کرتے تھے۔ ان سے پوچھتے تو کہتے ایک قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ یہ بہت اچھی بات ہے، جس کا جتنا ہو سکے جتنی قربانی کرے اتنا ہی بہتر ہے، مگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر قربانی کرنا درست نہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو، تم قربانی کرنے کے اہل نہیں ہے، تم لائق نہیں ہو، تمہارے پاس نہیں ہے، اپنی جان کو جنجال میں ڈال کر قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اللہ نے تمہیں اس لائق بنایا ہے، مال کی نصاب بنایا ہے، تمہارے پاس اتنی استطاعت دی ہے، قوت دی ہے، پیسہ دیا، سب کچھ ہے، تو تم پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قربانی نہ کرے، قربانی کا اہل ہو تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب خود اندازہ لگا لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کتنا پیارا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ قربانی کرے جس کو اللہ نے مال کے نصاب بنایا ہے، اور پاک کمائی سے اپنی قربانی کرے، حرام کمائی سے قربانی قطعی نہ کرے، بالکل نہ کرے۔ اللہ